بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرض علی الامم۔ رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مملکت پاک جو کہ ہے ارض عشق رسول، مملکت پاک جو کہ ہے ارض عشق رسول، اس میں یا رب ہو شریعت کے اجالوں کا نزول، مستقل اس میں رہے حب نبی کا موسم، مستقل اس میں رہے حب نبی کا موسم، زیست کی شاخوں پہ لہلہاتے رہیں امن کے پھول، عدل و انصاف سے مرتب ہو نظام ہستی، پیروی ختم رسل کی ہو ہمارا معمول۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد، وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، نہایت ہی معزز و محتشم حضرات و خواتین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے زیر اہتمام گوجرانوالا کی سرزمین پر 18ویں سالانہ فہم دین کورس میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے پاکستان کا معنی و مفہوم۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ
ہمارے پیارے ملک پاکستان کو سلامت تا قیامت رکھے، اور رب ذوالجلال ہمیں پاکستان کو نظریہ پاکستان کے مطابق آگے پروان چڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج 15 اگست کا دن ہے۔ 14 اگست یوم آزادی کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے ہم نے فہم دین کورس میں آج لفظ پاکستان کو اپنا موضوع بنایا ہے۔ گزشتہ 3 دن چونکہ ادارہ صراط مستقیم سیالکوٹ کے زیر اہتمام سے روزہ فہم دین کورس کا انعقاد کیا گیا، اور کل وہاں پہ قرآن اور پاکستان کا باہمی رشتہ اس موضوع پر تفصیلاً گفتگو کی گئی، اور ان 3 دنوں میں آپ نے یہاں ادارہ صراط مستقیم کے مبلغین اور جامعہ جلالیہ کے فضلاء کے خطابات سماعت کیے۔ آپ کو یقیناً اندازہ ہوا ہوگا کہ نا امیدیوں اور مایوسیوں کی فضا ختم ہو چکی ہے۔ اہل سنت و جماعت اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں، اور ملت کے بیٹے قرآن و سنت کا علم حاصل کر کے اندھیروں کو دیس نکالا دینے کا کردار حاصل کر رہے ہیں۔ جس قوم کے نوجوان قرآن و سنت سے مسلح ہو کر اس قدر میدان جہاد میں اترنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، یقیناً وہ قوم شکست نہیں کھاتی۔ ہمیں پر امید رہنا چاہیے اور میدان علم و معرفت کے اندر مزید کوشش کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جب گلی گلی محلے محلے قرآن و سنت کے پیغام کا پرچم لہراتے ہوئے اہل سنت کی بیداری اور غربہ اسلام کی منزل انشاءاللہ حاصل کر لی جائے گی۔ پاکستان کا معنی و مفہوم رب ذوالجلال کی یہ خصوصی رحمت ہے بر صغیر کے مسلمانوں پہ کہ اسلام کے ریاستی امور کے لحاظ سے بر صغیر کے مسلمانوں نے پریکٹیکلی جو کردار ادا کیا وہ تاریخ اسلام کا ایک روشن باب ہے۔ چونکہ اسلام ایک ایسا دین ہے جس کے اندر نظریے کے ساتھ ساتھ عمل اور معاملات کا پیغام بھی دیا جاتا ہے، اس واسطے یہ فضائی یا خلائی فلسفہ نہیں ہے، بلکہ پہلے دن سے اس کا تعلق زمین کے ساتھ ہے، اور زمین پر حکومت اور راج کے لحاظ سے اسلام نے اپنا لوہا منوایا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں باقاعدہ سٹیٹ کی بنیاد رکھی، سلطنت بنی، اور امور سلطنت کو نبھانے کا
لاہ عمل نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو عطا کیا، اور واضح لفظوں میں آپ نے شرق و غرب، شمال و جنوب کے لوگوں کو اور قیامت تک کے انسانوں کو اور ہر سوسائٹی کو یہ پیغام دیا جو الفاظ بخاری شریف میں موجود ہیں، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا الْأَرْضُ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، جان لو زمین اللہ کی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کے لیے پوری زمین کو دائرہ کار قرار دیا اور کہا زمین کسی اور کی نہیں، زمین رب کی ہے اور رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہاں تک کہ اس وقت جو یہودی مدینہ شریف کے قرب و جوار میں تھے، ان پر بھی اس بات کو واضح کیا کہ تم اس زمین کے مالک نہیں ہو، تم بحیثیت کاشتکار یہاں پہ موجود ہو، جب تک چاہیں گے تمہیں رہنے دیں گے، پھر تم ان کو نکال دیں گے، اس واسطے کی زمین رب کی ہے اور رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بادشاہوں کے نام خطوط میں بھی نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حقیقت کو ہائی لائٹ کیا، اور ان میں سے کسی کے نام کے ساتھ لفظ ملک نہیں لکھا جو کہ وہ لکھوایا کرتے تھے، چونکہ ملک کا تعلق حکمرانی کے ساتھ ہے، زمین پر راج اور کنٹرول کے لحاظ سے ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو پرانا ایک نظام آ رہا تھا اس کو توڑنے آئے تھے، اور آپ نے فرمایا ہم ان میں سے کسی کو زمین کا ملک تسلیم نہیں کرتے، زمین رب کی ہے اور رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اس بنیاد پر اسلامی تعلیمات کے لیے شروع سے ہی زمین، اقتدار، نظام اور حکومت کو پیش نظر رکھا گیا، چونکہ یہ تعلیمات ہیں ایسی کہ ان میں نظام کی ضرورت ہے، ان میں حکومت کی ضرورت ہے، اس کے بغیر یہ نافذ ہی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ پہلے دن سے باطل کے لیے اسلام کی کاری ضرب ہے کہ جس سے باطل کی پہلے دن سے چیخیں نکلی ہیں کہ یہ اسلام محض مسجد کا دین نہیں، یہ بازار کا بھی دین ہے، یہ کھیت کھلیان اور پوری کائنات میں ہر طرف اپنا نظام لے کے آیا ہے۔ اسی بنیاد پر ابو جال اس وقت تک اتنا سیخ پا نہ ہوا جب تک مسجد کے سجدوں کی بات ہوتی تھی، لیکن جب مدینہ شریف میں نظام کی بات ہونے لگی اور مکہ شریف سے چل کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں پورا اپنا نظام لانچ کر دیا اور سٹیٹ بنا لی اور سارے امور واضح کر دیے، تو اب ابو جال کی کمپنی کے لیے یہ بات برداشت سے باہر ہونے لگی کہ ہم سمجھتے تھے کہ یہ صرف مسجد والے ہیں، اب یہ تو بازار میں بھی فیصلہ ان کا چلے گا، ہر طرف راج ان کا ہوگا، فیصلے سارے اور قیادت ان کی ہوگی۔ تو اس واسطے انہوں نے اپنی ذات کے لیے اسلام کو خطرہ سمجھتے ہوئے، اپنے نظام اور راج کے لیے اسلام کو خطرہ سمجھتے ہوئے معاذ اللہ جنگ و جدل کا رستہ اختیار کیا، بالآخر لڑتے لڑتے مر گئے اور اسلام نے اپنا لوہا منوایا۔ جس طرح کل ابو جال بتوں کے سجدے بند ہو جانے کے بعد اسے اتنی تکلیف نہ ہوئی جتنی اس کو اپنی انانیت پہ ضرب لگنے پر تکلیف ہوئی، جب مکہ شریف میں لوگ کلمہ پڑھتے چلے گئے اور رب کو سجدے شروع ہو گئے اور بتوں کے سجدے بند ہونے لگے، تو ابو جال اس کو برداشت کرتا رہا۔ بتوں کے ساتھ پیار بڑا تھا مگر بتوں سے بڑھ کے اپنی انانیت سے پیار تھا۔ جس وقت اس کے مقابلے میں نظام آیا ہے، اس کی وہ سوچ کہ یہ صرف مسجد تک رہیں گے یہ ختم ہوئی، پتا چلا کہ یہ ہر میدان میں ان کا ایک اپنا نظام ہے۔ اب اپنی چدراہٹ بچانے کے لیے اس نے پوری فوج بنائی، اکٹھا کیا لوگوں کو، فنڈ ریزنگ کر کے بدر کی طرف سفر شروع کر دیا، اور یہ ارادہ کیے ہوئے تھے کہ معاذ اللہ ہم ان کو جا کے ختم کریں گے، ورنہ جس طرح یہ بڑھ رہے ہیں ان کا نظام مکہ شریف میں بھی داخل ہو جائے گا۔ تو وہ نکلے اپنی چدراہٹ، اپنا نظام بچانے کے لیے، چونکہ اسلام اب اپنے نظام کو زیادہ توجہ سے آگے بڑھا رہا تھا، تو اسلام سے وہ لوگ ٹکرائے، اسلام نے ان کو صف ہستی سے مٹا دیا۔ آج بھی امریکہ کا جو مزاج ہے یہ ابو جال کی طبیعت کے مطابق ہے، جیسے کل ابو جال کو اسلام کے نظام سے چڑ تھی کہ سجدے کر لے مگر چدراہٹ میری ہو، آج امریکہ کو بھی
اسلام کے نظام سے زیادہ چڑ ہے۔ اگر ویسے وہ چاہے تو وائٹ ہاؤس کے اندر افطاری کا بندوبست بھی کر دے، اذان بھی ہو جائے، یہ چیزیں اسے پسند نہیں ہیں، لیکن انہیں برداشت کرتا ہے، مگر یہ کہ نظام اس کے خلاف اسلام کا ہو، یہ اس سے برداشت نہیں ہوتا، اور دن رات نیو ورلڈ آرڈر لے کر مسلم امہ کو پیس دینا چاہتا ہے۔ تو ہم قرآن و سنت سے اس آواز کو آج کے اس تاریخی دن کے ساتھ واضح کر رہے ہیں کہ یہ ہماری روح کا حصہ ہے، یہ قرآن و سنت کی تعلیمات کا مزاج ہے کہ اسلام صرف مسجد کے لیے نہیں، اسلام پوری مملکت کے لیے ہے، اسلام پورے دیش کے لیے ہے، اسلام پوری کائنات کے لیے ہے۔ اور جب سے یہ اسلام آیا ہے، لا یعلو الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، یہ دبنے کے لیے نہیں آیا، یہ دبانے کے لیے آیا ہے۔ اس واسطے یہ اپنا مستقل دین رکھتا ہے، اس کے مقابلے میں کسی کا کوئی آرڈر نہیں ہے۔ اس واسطے امریکی نیو ورلڈ آرڈر کے مقابلے میں جو قرآن کا آرڈر ہے، اسے ہائی لائٹ کرنا یہ اس وقت کی بہت بڑی اذان ہے کہ جس اذان کے نتیجے میں ہمیں کئی مصیبتوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، مگر چونکہ دین ہمارا ادھورا نہیں پورا ہے تو پھر اس کی تبلیغ بھی پوری ہے۔ اس پوری تبلیغ کے لحاظ سے ہمارے لیے یہ لازم ہے کہ ہم اسلام کے ریاستی امور جو ہیں اور نظام سلطنت اور امور حکومت کے لحاظ سے جو اسلام نے ہماری رہنمائی کی اور باطل نظاموں کے خلاف اپنا راست اقدام کیا، اس کے پیش نظر آج ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ اور بالخصوص پاکستان کا مسلمان، بر صغیر کا مسلمان، اس نے تو اپنی کئی صدیوں کے اندر یہ فلسفے کئی صدیوں تک آگے پہنچائے ہیں، عقوبتیں برداشت کی ہیں، شہادتیں ہوئی ہیں، لوگ جیلوں میں گئے ہیں۔ وہ تقریباً 3 صدیوں کا جہد مسلسل تھا، جس کے بعد 14 اگست کو پاکستان کی شکل میں ہمارے اسلاف کی قربانیاں رنگ لائیں اور پاکستان مارز وجود میں آیا۔ اس کے پس منظر میں جو صدیوں کی محنت اور صدیوں کا جہاد تھا اور صدیوں کی جد و جہد تھی، وہ ہمارے صوفیوں نے، ہمارے ولیوں نے، ہمارے علماء و مشائخ نے اس کو عبادت سمجھ کے اس میں حصہ لیا، عبادت سمجھ کے دن رات کام کرتے رہے۔ وہ رات تہجد گزار ہمارے اللہ کے ولی، انہوں نے عبادت سمجھ کے اس عظیم تحریک کے جلسے کیے، اس کے جلوسوں میں شامل ہوئے اور بر صغیر کے چپے چپے کو بیدار کیا، جس کے نتیجے میں ایک ملک بنا جسے ہم مدینہ شریف کے بعد مدینہ شریف کا عکس جمیل کہہ سکتے ہیں کہ جو نظریہ مدینہ شریف کی سٹیٹ کا تھا، اس نظریے پہ جو ملک بنا وہ پاکستان ہے۔ اور کتنے عظیم لوگ ہیں وہ کہ جنہوں نے اس فلسفے کو سیراب کرنے کے لیے اپنا خون دیا، جو فلسفہ فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر ہمارے نبی علیہ السلام نے عطا فرمایا تھا، وہ فلسفہ جو بدر و حنین میں کار فرما تھا، اس میں کیا تھا؟ وہ 2 رنگوں کی لڑائی نہیں تھی، 2 نسلوں کی لڑائی نہیں تھی، اور 2 جغرافیہ نہیں ٹکرائے تھے، جغرافیہ بھی ایک تھا، رنگ بھی ایک تھا، نسل بھی ایک تھی، زبان بھی ایک تھی، مگر پھر بھی جنگ کی ہو گئی کہ نظریہ ایک نہیں تھا، نظریے 2 تھے۔ بدر میں 2 نظریوں کی لڑائی تھی، 2 نظریوں کی جنگ ہو گئی تھی۔ یہ جو 2 نظریے بدر میں ٹکرائے تھے، اس نظریے کو بر صغیر میں ہمارے اسلاف نے آگے پہنچایا اور یہ بتایا کہ ہندو اور ہے اور مسلمان اور ہے۔ ہم یہاں پر مشترکہ زمین میں رہتے ہوئے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہندو اور مسلمان ایک ہو گئے ہیں کیونکہ زمین ایک ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارے اسلاف کی کوششیں ہیں کہ جنہوں نے اس بر صغیر کی کھیتی کے اندر مدینہ شریف سے نظریے کا بیج لا کے کاشت کیا اور فصل 14 اگست کو پاکستان کی شکل میں تیار ہو گئی۔ یہ نظریہ جو امپورٹڈ نظریہ ہے، حقیقت میں پوری کائنات اور فطرت کا نظریہ ہے، جو ابو جال کے مقابلے میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، وہی راجہ دہر کے مقابلے میں محمد بن قاسم نے پیش کیا، وہی نظریہ اکبر کے مقابلے میں حضرت مجدد الفسانی نے پیش کیا، وہی نظریہ رائے راجو کے مقابلے میں وہ حضرت داتا گنج بخش حجویری نے پیش کیا، وہی نظریہ جو بابا فرید کا نظریہ ہے۔ اس نظریے پر محنت کی گئی، مشقت کی گئی اور اسے عبادت سمجھ کے اس کے لیے جہاد کیا گیا، جس کے نتیجے میں
پاکستان جیسا ملک بنا۔ اس واسطے یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم لفظ پاکستان پر توجہ کریں اور اس کے تقاضے پورے کرنے کی کوشش کریں، چونکہ یہ ایسا ملک نہیں ہے جو نسل کی بنیاد پہ لیا گیا ہو، جو رنگ کی وجہ سے لیا گیا ہو، جو جغرافیے کی وجہ سے ہو۔ یہ ایسا نہیں کہ مشرق والوں کا ملک ہے یا مغرب والوں کا یا شمال والوں کا یا جنوب والوں کا یا کالے رنگ والوں کا یا گورے رنگ والوں کا یا کسی خاص بولی والوں کا نہیں، یہ کلمے والوں کا ملک ہے۔ اس بنیاد پر جو محنت کی گئی تو وہ خاص نظام تھا جو عرش سے اترا اور مدینہ شریف سے، مکہ شریف سے جس کا پیغام دیا گیا، اور وہاں سے وہ سوغات ہمارے اسلاف یہاں لے کر آئے، اور یہ آج ہم ہی بیان کر سکتے ہیں، اور کسی کو یہ نہ توفیق ہو سکتی ہے اور نہ ہی ان کی زبان، ان کا دماغ، ان کی طبیعت اجازت دے گی، کیونکہ سارے طبقے اس وقت دوسری بولی بول رہے تھے۔ وحدت ہند، اکھنڈ بھارت، یہ ان کا نعرہ تھا۔ وہ سارے وحدت ہند کو لیلا بنا کے اس کے مجنو بنے ہوئے تھے۔ وہ گاندھی کے چرنوں میں چڑھ رہے تھے، وہ کعبہ کے مقابلے میں دلی کے لال قلعے کی باتیں کرتے تھے، وہ زمزم کے مقابلے میں گنگا اور جمنا کے پانی کا تقدس بیان کر رہے تھے۔ یہ ہمارے اسلاف تھے جنہوں نے کہا تھا کہ ملت وطن سے نہیں بنتی، ملت اللہ کے نبی علیہ السلام کی نسبت سے بننے والی ہے۔ بر صغیر میں تحریکی آزادی کو کچلنے کے لیے ابوالکلام آزاد جیسے لوگوں نے تقریریں کی اور حسین احمد مدنی جیسے لوگوں نے تقریریں کی کہ کوئی ضرورت تقسیم کی نہیں، بس ہمارا ملک ایک ہے، ہم ایک ہیں، چونکہ ہمارا جغرافیہ ایک ہے، اس واسطے جدا نہیں ہونا چاہیے ہندوستان کو۔ وہ دلیلیں دے دے کر یہ باتیں سمجھا رہے تھے، لیکن یہ ہمارے اسلاف ہیں جنہوں نے ان پر واضح کیا کہ وہ نظریہ جو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا ابو جہل کے مقابلے میں، اس وقت کے ماحول کے مقابلے میں، اس کے لحاظ سے ہمارا اور ہندو کا فرق ہے۔ ایک زمین پہ رہنے کی وجہ سے ملت ایک نہیں بن گئی، ملتیں ہماری جدا جدا ہیں، ان کا رہن سہن اور ہے، ہمارا اور ہے۔ ان کے نزدیک جو حلال ہے وہ کتنی چیزیں ہیں، ہمارے نزدیک وہ حرام ہیں۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک ہیں جب ہمارا فرق ہے؟ ہمارے عبادت کے اپنے طریقے ہیں، ہمارا سچا دین ہے، وہ جھوٹے ہیں اور ان کے پاس ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس بنیاد پر بر صغیر کے طول و عرض کے اندر جو غیرت اسلام کا جھنڈا لے کے نکلی، اس غیرت کو اہل سنت کی غیرت کہا جاتا ہے، کہ جنہوں نے اس ماحول میں اپنے سینے تان کے ہندوؤں کے ستم بھی برداشت کیے، انگریزوں کے بھی، اور ان کے پالتو ایجنٹ جو لوگ ان کی گود میں بیٹھ کر انہیں مختلف قسم کے لقب دے رہے تھے، ان کے ظلم ستم برداشت کر کے 10 لاکھ شہیدوں نے خون دیا تھا، اور پھر 14 اگست کے دن پاکستان بنا تھا۔ وہ پچھلی صدیوں کا جہد مسلسل، وہ 2 کروڑ مسلمانوں کا گھر چھوڑ جانا، اس کے بعد جا کر ہمیں یہ ملک حاصل ہوا تھا۔ یہ پلیٹ میں رکھ کے کسی نے تحفہ نہیں دیا۔ ان لوگوں سے پوچھو فردوس کے بالا خانوں میں، آج ان کی روحیں ہم سے سوال کرتی ہیں کہ ہم نے کتنے تقدس اور کتنے مقدس نظام کے پیش نظر یہ ملک حاصل کیا، اور تم اس کے اندر کن کن مقاصد کو جو بعد میں لانچ کر رہے ہو، ان کی روحوں کو بھی افسوس ہوتا ہے۔ اس واسطے آج اگر لفظ پاکستان کو ہی ہم سوچیں تو ہمارے بہت سے لوگوں کی الجھنیں ختم ہو سکتی ہیں۔ آج باتیں ہوتی ہیں کہ کیا پاکستان سیکولر ریاست ہے یا یہ دینی ریاست ہے، اس پر لوگ آپس میں جھگڑا کرتے ہیں۔ ٹیبل ٹاک کے اندر چینلوں پر کئی امریکی دکانوں کے کھلونے اور کئی وہ نام نہاد فکری آوارہ گرد، وہ آج بھی یعنی انہیں 10 لاکھ شہیدوں کا خون نظر نہیں آتا، وہ اس کو ایک لبرل سیکولر ریاست کے طور پر ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جس میں مذہب اور دین ثانوی حیثیت میں ہے، بس سٹیٹ ہونا یہ پہلے نمبر پر ہے، جبکہ ہم اس کی پوری جد و جہد کو دیکھتے ہیں اور اس کی روح کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ہر طرف یہ نظر آتا ہے کہ پاکستان کا لفظ ہی ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ سیکولر نظام والی سٹیٹ نہیں، یہ رب ذوالجلال کے نظام والی سٹیٹ ہے۔ اس سلسلہ میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضاحتیں اس ملت کو عطا کیں اور آگے آج ہم تک پہنچی، میں دل سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں بر صغیر کے اسلامی مزاج کو کہ مدینہ شریف
کی طرف ہجرت جو کی تھی مکہ شریف سے مسلمانوں نے، اس کے بعد اگر تاریخ اسلام میں دین کے نام پر گھر چھوڑنے کا جائزہ لیا جائے تو بر صغیر کے مزاج کو سلام کرنا پڑے گا۔ کوئی 2-4 ہزار لوگوں نے نہیں، 2 کروڑ انسانوں نے اپنے گھر چھوڑ دیے۔ کس کے لیے؟ اپنے دین کے نام پر، اپنے ایمان کے لیے، اپنے قرآن کے لیے، اپنے نظام کے لیے، اپنے رب سے پیار کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کے لیے گھر چھوڑ دیے۔ 2 کروڑ لوگوں کی ہجرت، یہ ایک ریکارڈ ہجرت ہے۔ یہ بر صغیر کا اسلامی تشخص ہے، اور یہ بر صغیر کے مسلمانوں کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے محض نعرے نہیں لگائے، عملاً یہ ثابت کیا ہے کہ دیش جو ہے وہ دین کے تابع ہے، اور دین کی خاطر ہر چیز چھوڑی جا سکتی ہے۔ شہادتیں ہوئی، بڑے بڑے مراحل سے گزرے، اور پاکستان مارز وجود میں آیا۔ کیا خوبصورت نام ہے اس ملک کا، اور کیا خوبصورت ترکیب ہے اس ملک کی تعبیر کے لیے۔ کسی علاقے کی تعبیر رنگ سے کی جا رہی ہے، کسی کی نسل سے کی جا رہی ہے۔ کسی علاقے کو بیان کرنا ہو تو وہاں کے جغرافیے کا سہارا لیا جاتا ہے۔ پاکستان وہ مقدس لفظ ہے کہ یہ خیبر سے لے کر کراچی تک اس ایریے کو اگر بیان کرنا ہو تو رنگ کا لفظ نہیں بولا جاتا، نسل کا لفظ نہیں بولا جاتا، جغرافیے کا لفظ نہیں بولا جاتا، بلکہ جنت کا مقدس لفظ بولا جاتا ہے۔ پاکستان پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ۔ 14 اگست وہ دن ہے، وہ مقدس دن کہ جس دن رب ذوالجلال نے پاک لوگوں کو پاک نظام کی خاطر، پاک نظام کے زیر سایہ رہنے کے لیے پاک جگہ عطا فرمائی ہے۔ یہ ایک پوری کائنات کے ممالک کے ناموں میں سے ایک منفرد نام ہے۔ یہ کلمے کی خیرات، یہ گنبد خضرا کی ہریالی کا عکس جمیل، یہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد، جو طائف کے بازار میں بھی پتھر کھا کے سرکار نے دین پہنچایا تھا، اسی جد و جہد کا ایک مسکراتا ہوا پھول ہے۔ لہذا ہم ممبر و محراب پر جس وقت لفظ پاکستان بول کے بات کرتے ہیں، یا ہم فام دین میں پاکستان کے لفظ پر بحث کرتے ہیں، تو ہم وہ پرانی داستان لوگوں کو یاد کرانا چاہتے ہیں کہ اوروں کے ملک اور ہیں، ہمارا ملک اور ہے۔ اوروں کے ملکوں کے نام وہ ان کے پیچھے فلسفے اور ہیں، ہمارے ملک کا نام جو ہے یہ قرآن سے ماخوذ ہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ اس واسطے یہ دین سے جدا نہیں، یہ ایمان سے جدا نہیں۔ ہم پاکستان سے پیار صرف اس لیے نہیں کرتے کہ یہ ہمارا ہوم لینڈ ہے، مادر وطن ہے، یہ ہم پیدا اس میں ہوئے اور رہتے اس میں ہیں۔ لوگوں کی محبتوں کی وجوہات یہ ہوتی ہیں چونکہ فلاں زمین میں میں پیدا ہوا، میرا اس سے پیار ہے، فلاں میں میری رہائش ہے، میرا اس سے پیار ہے، فلاں ملک میں میرا کاروبار ہے، میرا اس سے پیار ہے۔ مگر رب کعبہ کی قسم ہمارے نزدیک پاکستان سے پیار کی یہ وجوہات ثانوی حیثیت رکھتی ہیں۔ پہلی حیثیت یہ ہے کہ ہم پاکستان سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ جو اذان ہمارے نبی علیہ السلام نے دی تھی، اس اذان کو سن کر جو نمازی مسجد میں داخل ہوئے، اس اذان کو سن کر اس بر صغیر کے مسلمانوں نے جو کردار ادا کیا، اس کردار کا نام پاکستان ہے۔ اس واسطے یہ ہمارے ایمان اور دین کی تبلیغ کا حصہ ہے، اور یہ اس وقت سے ہی ہمارے اسلاف نے ہمیں یہ واضح کر دیا کہ اس کی بہتری، اس کے لیے کوشش وہ عبادت ہوگی، اس کی حفاظت عبادت ہوگی، اور اس کے عوام کی خیر خواہی عبادت ہوگی۔ اتنی محنتیں جو کی بر صغیر کے مشائخ نے، صوفیاء نے، مجاہدین نے، انقلابیوں نے، وہ ساری اس اعلیٰ مقصد کے لیے تھی کہ قرآن و سنت کا جو نظام ہے اس کو رائج کیا جائے۔ بانی پاکستان نے بارہا اپنی تقریروں میں کہا، جب پوچھا جاتا تھا کہ تم ایک ماڈرن سوچ والے ہو لیکن تم ملاؤں کے قبضے میں آ گئے ہو اور تم ان کی وکالت کرتے ہوئے پاکستان کے قیام کی بات کرتے ہو، تمہارے نعرے میں نہ جغرافیہ ہے، نہ رنگ و نسل ہے، اور نہ ہی کوئی ماڈرن کوئی انداز ہے، تم ہو نئے اور سوچ تمہاری پرانے لوگوں والی ہے، اور اس انداز کی خاص جد و جہد کے تم حامی بن گئے ہو۔ تو بارہا بانی پاکستان محمد علی جناح نے اس چیز کو واضح کیا
کہ ہم اسلام کے بل بوتے پر آگے بڑھے ہیں اور لڑتے لڑتے یا تو ہمارا ملک ہمیں مل جائے گا یا ہم لڑتے لڑتے شہید ہو جائیں گے۔ مجھ سے اگر کوئی پوچھتا ہے بانی پاکستان کہنے لگے کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے، تو کہا میں تو یہ کہوں گا کہ ہم وہ زمین حاصل کرنا چاہتے ہیں جس میں قرآن و سنت کے قانون کے تجربے کیے جا سکے، یعنی تجربے سے مراد ہے اس کو نافذ کیا جا سکے اور اس کو آگے پھیلایا جا سکے۔ اس واسطے اس کی جد و جہد سے اس کے قیام تک اور قیام سے آگے پھر اس کی تکمیل تک ہمیں اس نظریے کی ضرورت ہے کہ جس کے پیش نظر بر صغیر کے مسلمانوں کو یہ خیال آ گیا اور انہوں نے ایک تاریخی کام شروع کر دیا اور وہ کر گزرے۔ آج اس کام کو محفوظ رکھنا، برقرار رکھنا، یہ ان سے پیار کی علامت ہے۔ آج اس پاکستان کو جلنے نہ دینا، اس کو کھوکھلا نہ ہونے دینا، یہ ولیوں سے پیار کا تقاضا ہے۔ آج اس پاکستان کی راتوں کو جاگ کے اس کو ڈاکوؤں سے، لٹیروں سے بچانا، یہ اولیاء سے محبت کا تقاضا ہے۔ اس واسطے کہ یہ ساری محنت ان صدیوں کی، اس کا صلہ یہ ہے کہ یہ محفوظ بھی رہے اور یہ جس مقصد کے لیے بنا تھا اس مقصد کے لیے اس کو برقرار بھی رکھا جائے۔ تو ہمارا چونکہ اولیاء سے رابطہ ہے، ہم ان کے بعد ان کی دی ہوئی وراثت کے وارث ہیں اور ان کی دی ہوئی فکر کے امین ہیں۔ اس بنیاد پر اوروں کا نظریہ پاکستان کے بارے میں اور ہو سکتا ہے، ان کے ڈنگ ٹپاؤ پالیسی، ان کی اقتدار کی ضرورت، ان کو اپنے عہدوں کی جو ڈیمانڈ ہے اس کے لحاظ سے وہ پاکستان کا لفظ ہو سکتا ہے بولتے ہوں، لیکن ہمارا جو ایمان ہے وہ ہمیں مجبور کرتا ہے، ہمارے ولیوں کا جو جہاد ہے وہ ہمیں مجبور کرتا ہے۔ آج بھی ہمیں ایسے لوگ، اب تو بہت زیادہ بولیاں ہو گئی ہیں مختلف صوبوں کے اندر، مختلف مذہبی لباسوں کے اندر، لوگوں نے کہا پھر وہ پہلا اچھا تھا اکھنڈ بھارت، اکٹھا ہندوستان، وحدت ہند، اس کی پھر راگ لوگ الاپنے لگے اور آج وہ ایسے جواز فراہم کرتے ہیں کہ دکھا کے کہ دیکھو یہ ناکام پاکستان، اس کے لیے محنت کی گئی۔ تو ہم تو پہلے کہتے تھے کہ مذہب کی بنیاد پر سٹیٹ کی ضرورت نہیں، وہ دھماکے کر کے، وہ فساد کر کے، وہ انتشار پھیلا کے، وہ مہنگائی لا کے، وہ امن و امان کی صورتحال برپا کر کے، وہ پھر اپنی پرانی دلیل کا جواز بنانا چاہتے تھے کہ مذہب کی بنیاد پہ سٹیٹ ہونی نہیں چاہیے۔ وہ یہ سب کچھ کر کے پاکستان کو ناکام ثابت کر کے اپنی ماضی کی غلطی کو چھپانا چاہتے ہیں اور اس کا اس انداز میں کفارہ دینا چاہتے ہیں۔ لیکن ہم پاکستان کو بچا کے، پاکستان کو آگے بڑھا کے اور پاکستان کو ہر طرف محفوظ کر کے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے غلطی نہیں کی تھی، انہوں نے اچھا کیا تھا، انہوں نے احسان کیا تھا اور انہوں نے منفرد کام کیا تھا، انہوں نے اسلام کی تاریخ کا ایک نیا باب رقم کیا تھا اور انہوں نے جس نظریے کے پیش نظر یہ ملک بنایا تھا، یقیناً آج اسی نظریے کے تحت ہی بچایا جا سکتا ہے۔ اکھنڈ بھارت والے کرائے والے ہیں، کرایہ دار ہیں، کرایہ دار کو مکان سے پیار نہیں ہوتا، اس کو تو جب وہ مکان نہ رہا کہیں اور جا کے کرائے پہ چلا جائے گا، لیکن جنہوں نے اینٹوں سے خود بنایا ہو اور اینٹوں میں اپنا لہو ڈالا ہو ان کو اس مکان سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ اس واسطے ہمارے دین کا یہ حصہ ہے کہ ہم پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی بقا، اس کے پیش نظر دل سے جو ایک درد اٹھتا ہے اس کو پورے سوز اور پورے اہتمام کے ساتھ معاشرے میں ڈالنا چاہتے ہیں کہ صوبائیت کے نعروں میں، زبانوں کے نعروں میں اور رنگ و نسل کی بنیادوں پر صوبوں کی باتیں کر کر کے پاکستان کی سالمیت پر حملے نہ کیے جائیں۔ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پہ بنا ہے، اس میں سارے مشترکہ ہیں، وہ خواہ بلوچ ہو، خواہ افغان ہو، خواہ وہ پنجابی ہو، خواہ وہ سندھی ہو، سب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پہ اس پاکستان میں ہے۔ اس وقت ہمارے کیس کی دلیل یہ نہیں تھی کہ ہمیں علیحدہ ملک چاہیے چونکہ میں پنجابی ہوں، مجھے علیحدہ ملک چاہیے چونکہ میں سندھی ہوں، مجھے علیحدہ ملک چاہیے چونکہ میں پختون ہوں۔ اس وقت یہ تھا کہ مجھے علیحدہ ملک چاہیے چونکہ میں مسلمان ہوں۔ تو اس اسلام اور اس مسلمان کے نعرے کے تحت آج ہم پاکستان کو بچا سکتے ہیں۔ اس واسطے ضرورت پڑ گئی ہے کہ ہم وضاحت کریں کہ پاکستان ہوتا کیا ہے۔ تحفہ بڑا تھا، ہم اس لائق نہیں تھے کہ اتنی بڑی نعمت مل جاتی، اتنا بڑا احسان اللہ کی طرف سے، تحفہ اتنا بڑا ملا کہ جس کی قدر و قیمت ہمیں بھول گئی۔ آ گئے ایسے کرسیوں پر کہ جنہوں نے پاکستان کا مطلب لوٹ مار سمجھا،
पाकिस्तान का मतलब करप्शन समझा, पाकिस्तान का मतलब अपनी तिजोरियों को भरने का अमल समझा, और पाकिस्तान के पेशे नजर जो हमारे औलिया के मकासद थे वो सब भूल गए, और इन्होंने अपनी हुकूमतों के दबाम और बका के लिए पाकिस्तान को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। याद रखना, बनाने वालों ने पाकिस्तान मस्जिद की तर्ज पे एक मुल्क बनाया था। इस मस्जिद को कुछ लोग आज मंदिर बनाना चाहते हैं और कुछ लोग इसको अपना मोर्चा बनाना चाहते हैं। नाम निहाद रोशन ख्याल जो ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज से पढ़ के हमारे मुल्क में आके वहां की बातें करते हैं, उन्हें क्या खबर कि पीर जमात अली शाह का नजरिया क्या है, उन्हें क्या खबर कि यहां बर्रे सगीर के मुसलमानों को दाता साहब ने कौन से प्याले पिलाए हैं, उन्हें क्या खबर कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का लाया हुआ तसव्वुफ क्या है, उन्हें क्या पता है कि हजरत शेर रब्बानी और पीर श्याल और पीर गोलड़ा शरीफ ने क्या क्या आवाजें सुनाकर इस कौम को जगाया है। वो अपने फलसफे लाके यहां पे झाड़ना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से मुल्क में इंतशार और इफ्तिराक है। हम इस बात को बताना चाहते हैं कि हमारे असलाफ ने जो सोच दे के बर्रे सगीर की कौम को जगाया था, यकीनन आज वही सोच इस इलाके के हर मसले का हल है। और आज पाकिस्तान के दुखों का इलाज तलाश करने के लिए हमें यूरोप के किसी मैखाने का रुख नहीं करना, हमें पाकिस्तान के मसाइल के हल के लिए वाशिंगटन की किसी लेबॉरेटरी में नहीं जाना, हमें पाकिस्तान की बीमारियों के इलाज के लिए तेल अबीब और बरतानिया की तरफ मुतवज्जे नहीं होना। पाकिस्तान के हर दुख का इलाज माजून मदीना शरीफ में मौजूद है। जो भी जरूरत है, जिस अंदाज से भी, जो भी जिस तरह भी पाकिस्तान के हालात को, इसके प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता है, उसे कहीं और जाने की जरूरत नहीं, कुरान को देखता जाए, पाकिस्तान को संवारता जाए, इंशाअल्लाह मंजिल रोशन से रोशन तर हो जाएगी। पाकिस्तान का लफ्ज पाक और सितान ये दो अल्फाज से मुरक्कब है। पाक लफ्ज सारे बोलते हैं, सितान का मतलब जगह और मकाम होता है, और सितान ये लाहिका है। मुख्तलिफ अल्फाज में आप खुद इस्तेमाल करते हो। मिसाल के तौर पर तुम कहते हो गुल सितान, जिसको गुलिस्तान पढ़ते हो तो मतलब क्या, फूलों की जगह। कब्रस्तान, कब्र की जगह। तो ये सितान लफ्ज जो है ये जगह और मकाम के लिए होता है। तो पाकिस्तान ये पाक लोगों की जगह। देखो शान कितनी है इसके रहने वालों की। और किसी मुल्क का नाम ऐसा दिखाओ मदीना शरीफ की स्टेट के बाद जिसके नाम में इतनी जामियत हो। नाम होता है सिर्फ जात की पहचान के लिए, मगर जब नाम ऐसा हो कि वस्फ पे भी दलालत करे तो फिर तो बहुत बड़ी शान होती है। पाकिस्तान नाम भी है, वस्फ भी है, ये हमारा अलम भी है, हमारे मुल्क का नाम भी है, और इसमें हमारी पहचान भी है, वस्फ भी है, नजरिया भी है, आइडियालॉजी भी है, प्रैक्टिकल भी है, मां कबल भी है, मां बात भी है, माजी भी है, मुस्तकबिल भी है। पाकिस्तान लफ्ज़े पाक ये महज वस्फ नहीं, ये जात माल वस्फ है। महज वस्फ होता है मिसाल के तौर पर पाक होना, खाना पीना, आना जाना, ये औसाफ हैं। लेकिन इसके मुकाबले में एक जात है। मिसाल के तौर पर लफ्ज़ कारी है, ये जात है कि कुरान पढ़ने वाला, कातिब है, लिखने वाला, वहां जात है और साथ वस्फ अटैच है। तो लफ्ज़ पाक ये महज वस्फ नहीं, ये जात माल वस्फ है। पाक उस जात को कहा जाता है जिसके साथ पाकी का वस्फ कायम हो। पाक होने को पाक नहीं कहा जाता, महज वस्फ को, जात माल वस्फ को, सिर्फ जात को भी नहीं, जात माल वस्फ को। अब एक जगह, एक इलाका, एक एरिया, एक इंसान, ये ज़वात हैं और इनके साथ वस्फ कायम है कि नहूसत वाली जगह नहीं, पाकीज़गी वाली जगह, बेबरकती वाली जगह नहीं, बरकत वाली जगह। तो पाक का मतलब है वो जातें जिनके साथ वस्फ तहारत का कायम है, वो जातें जिनके साथ वस्फ तकद्दुस का कायम है, वो अफराद जिनके साथ वस्फ ईमान का कायम है। ये मुल्क उन लोगों के रहने की जगह है। पाकिस्तान में
लफ्ज पाक से मुराद अहले ईमान, पाकिस्तान में लफ्ज पाक से मुराद वो इंसान कि जो सिर्फ इंसान नहीं, इंसान होने के साथ साथ मुसलमान भी हैं। और मैं बबांगे धौल आज के दानश्वरस को दावत देता हूं जो चैलों पे बैठ के जहर पिघलाते हैं, फैलाते हैं और जहर फिजाओं में घोलते हैं और कहते हैं ये मजहब के लिए स्टेट तो उस वक्त मकसद ही नहीं था, और आज मजहब मजहब करके पाकिस्तान को मजहब के साथ अटैच किया जाता है। मैं कहता हूं कितने पागल हैं, उधर पाकिस्तान भी कहते हैं, लफ्ज पाकिस्तान बोल के फिर पाकिस्तान मुल्क से मजहब को दूर कैसे रखा जा सकता है? नाम रखने वालों को करोड़ों सलाम हो कि जिन्होंने नाम ही ऐसा रखा था, पहला लफ्ज बोलते ही मजहब की बात हो जाएगी। पाकिस्तान का लफ्ज ही क्या है जिसमें मजहब पहले मुरक्कब के पहले हरफ के अंदर आ गया, पहले लफ्ज के अंदर आ गया। तो आज जो कहे कि पाकिस्तान अमेरिका की कॉलोनी है, वो जाहिल बेवकूफ लफ्ज पाकिस्तान का मतलब ही नहीं देख रहा। पाकिस्तान का लफ्ज ही बताता है कि ये मदीना शरीफ की का अक्स जमील है, ये अमेरिका की कॉलोनी नहीं है। चूंकि यहां पर पाकिस्तान लफ्ज है, जात जो वसफ पर दलालत करे, पाक लोगों का देश, पाक लोगों की जगह, पाक लोगों की जमीन, पाक लोगों का एरिया, पाक लोगों का इलाका, इसमें इस चीज को वाजे कर दिया गया। यहां बोलते ही पता चला ये कोई सेकुलर रियासत नहीं, ये मजहब के नाम पर है, ये मजहब के लिए है, ये सेकुलर मुल्क नहीं, ये मजहब की बुनियाद पर है। क्योंकि जब केस लड़ा जा रहा था इस मुल्क के लिए तो उस वक्त जो चीज थी, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कानून रियासत क्या होगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सब कुछ नाम में इकट्ठा कर दिया है हमारे असलाफ ने। कितना अच्छा नाम रखा इस एरिए का और कितना फितरी नाम है। बाकी इलाके अपने जुग्राफियाई नामों से पहचाने जाते हैं, जुग्राफियाई अलामतों से पहचाने जाते हैं, मगर ये एरिया जो जमीन के नक्शे पर इस मुल्क की शक्ल में है, इसको पाक के साथ ताबीर किया जाता है, तकद्दुस के साथ ताबीर किया जाता है। और इसके अंदर यहां पर जिस वक्त हम आगाज के अंदर ही देख लेते हैं कि ये पाकिस्तान है, पाक लोगों के रहने की जगह। अब इसमें यह वजाहत भी जरूरी है, कोई ये ना समझे कि जो इसमें नहीं रहते क्या वो पाक नहीं है, या जो इसमें रहते हैं वो क्या सारे पाक हैं। ये दोनों चीजें भी ज़हन में रखनी चाहिए। हम उसूल और फनून के लिहाज से जब इस्तिलाहात में बात करते हैं तो इन सारी चीजों को पेश नजर रखा जाता है। याद रखना, पाकिस्तान का यह मतलब नहीं कि औरों के पाक होने की नफी की जाए। हम ये समझते हैं कि जो मुसलमान जहां जहां रहते हैं वो किसी जगह भी हों, चूंकि हमारा कलमा एक है, तो वो सिर्फ पाकिस्तान में रहने की वजह से पाक नहीं होंगे, वो कलमे की वजह से पाक हैं। तो वो जहां भी हैं दुनिया में वो पाक हैं। हां, पाकिस्तान का मतलब यह है कि ये पाकों के लिए हासिल किया गया था, ये नहीं कि पाक इसी में है। हां, इसमें है जो पाक है, बाकी जहां जहां पाक हैं वो अपनी अपनी उनकी जमीनें हैं, अपने अपने इलाके हैं, अपने अपने मुल्क हैं। पाक इसमें बंद नहीं कि सिर्फ इसी में पाक हो और बाकी कायनात के मुल्कों के अंदर पाक ना हो। नहीं, इस वक्त भी 1.5 अरब लोग पाक मुसलमान जो हैं दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर इससे भी ज्यादा मौजूद हैं। हम उन सब को पाक तस्लीम करते हैं, लेकिन पाकिस्तान का जो तशख्खुस है इसका यह मतलब है कि यह जगह हासिल ही पाक लोगों के लिए की गई है, ये पाक लोगों का घर है। इससे बाकी की पाकी की नफी नहीं, यहां के पाक लोगों का तज़किरा है। और बाकी हम ठीक है इसमें इस बात का भी एतराफ करते हैं क्योंकि इस्लाम के अंदर अकलियात के हुकूक हैं, तो यहां हक है दूसरे भी रह ले, लेकिन हमारे दीन का कानून मान के वो इसमें रह सकते हैं। उनके लिए ये जमीन तंग नहीं है, क्योंकि हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने जो स्टेट मदीना शरीफ में बनाई, अकलियात को रहने का हक दिया, मगर उनको शुतरे बेमुहार नहीं बनाया। हमने गुज़श्ता कोर्स में जिम्मियों के हुकूक में वो 35 शराइत बयान की थी कि जिम्मी वो माने तो उसकी जान महफूज है, वो उसी तरह रहेगा। तो आज भी इस मुल्क के अंदर वो भी रह सकते हैं, लेकिन पाकों के जरिए रह सकते हैं, पाकों के सहारे रह सकते हैं, पाकों की आड़ में रह सकते हैं, पाकों के सायबान में रह सकते हैं।
اور خود اپنے طور پر اور غیروں کے ساتھ رابطے کر کے پاکستان دشمنوں کے ساتھ، تو پھر وہ اپنی اقلیت کے جو معاہدے تھے وہ توڑ چکے ہیں، ان ساری چیزوں کو پیش نظر رکھیں گے، اس کے زیر سایہ پھر رہیں گے، تو پھر وہ پاکوں کی حکومت مان کے رہ رہے ہیں تو ان کو پاکوں کے زیر سایہ شمار کیا جائے گا، کیونکہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا علامن شاتم معاہدن، کہ جو بندہ ذمہ بن جاتا ہے، معاہد بن جاتا ہے، راج ہمارا مان جاتا ہے، وہ محفوظ ہو گیا ہے، اسے کوئی تھپڑ نہ مارے، اسے کوئی گالی نہ دے، اگر کسی نے اس کو مارا آنا حجیجہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کا کیس میں لڑوں گا، اس کا کیس میں لڑوں گا، اس کی طرف سے میں آ جاؤں گا۔ اس بنیاد پر وہ اب اسلام کی چھتری کے نیچے آ گئے، اسلام کے صدقے جی رہے ہیں، جان بچی ہے تو اسلام کے صدقے ان کی بچی ہوئی ہے، اس بنیاد پر ان لوگوں کی بھی ان پاکوں کے زیر سایہ رہنے کی یہاں پہ اجازت ہے، مگر اصل جو پاور ہے وہ پاک لوگ ہیں، اصل جو جگہ ہے وہ پاکوں کی ہے، ان کے زیر سایہ شرائط مان کر باقی بھی زندگی گزاریں گے، اور اس طرح یہ اسلامی فلاحی سلطنت ہے کہ جس کے اندر اس نظریے پر جو قرآن و سنت نے ہمیں دیا، اس ملک کو آگے بڑھانا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ جو اس کے لبرل ہونے کا اعلان کرتے ہیں، یہ بعد کے ٹٹو آئے پالتو، اس وقت بھی کچھ قوم پرست لوگ تھے، اور اس وقت بھی کوئی تنظیمیں ایسی تھیں جو بانی پاکستان سے ٹکرائیں، ہمارے علماء و مشائخ سے ٹکرائیں، آج پھر اس طرح کی وہ آوازیں اٹھتی ہیں، لیکن جب بڑا مسئلہ حل ہو گیا تو یہ چھوٹے چھوٹے مسائل کا حل ہو جانا یہ کوئی بعید نہیں ہے۔ یاد رکھنا، پاکستان بولتے ہی ہر بندہ جو دشمن ہو اسے بھی کہنا پڑتا ہے کہ یہ مذہب کے نام پر ہے، یہ نظریے کے نام پر ہے، یہ کلمے کے نام پر ہے۔ ہمارے ملک کا اگر نام ہوتا انسانستان تو پھر ہم سے یہ لوگ جھگڑا کر لیتے، پھر کہتے پہلے انسان ہے پھر مسلمان ہے، پہلے انسانی حقوق ہیں اور پھر تمہارا دین ہے۔ تو میں کہتا ہوں کسی نے اس کا نام انسانستان نہیں رکھا، پاکستان رکھا ہے، اس واسطے پہلے اسلام ہے، پہلے دین ہے، پہلے ایمان ہے، پہلے قرآن ہے اور اس کے بعد انسان ہے۔ اس بنیاد پر یہ پاکستان کا لفظ ہمیں یہ واضح کر رہا ہے کہ پاکستان کا پس منظر کیا ہے اور کس نظریے پر اسے اچیو کیا گیا تھا اور کس کو ہی کس نظریے پر اس کا دفاع ہو سکتا ہے۔ وہ لفظ پاکستان میں ساری کی ساری ہماری ہسٹری موجود ہے، اس کا نظریہ، اس کی پالیسی، ہر چیز کا ذکر اسی لفظ کے اندر کر دیا گیا ہے۔ میں اس بنیاد پر بھی پاکستان کے اس لفظ کا احترام کرتا ہوں کہ کیا نسبت ہے اس کو میرے نبی علیہ السلام کے نام کے ساتھ۔ جب کچھ لوگوں نے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو مزمم کہنا شروع کر دیا معاذ اللہ، تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کسی اور کو گالی دیتے ہیں، مجھے تو میرے رب نے محمد بنایا ہے، اور جو محمد کہے گا تو اس کا مطلب ہے یہ تعریف کیے گا، الذی یحمد حمدا بعد حمد، جن کی ہر وقت تعریف کی جاتی ہے۔ اب جو دشمن تھے وہ بھی جب غصے سے بولتے تھے پھر بھی میرے محبوب کو انہیں محمد ہی کہنا پڑتا تھا، اور جب وہ دشمنی اپنی ظاہر کرنا چاہتے تھے پھر بھی زبان تعریف کر جاتی تھی، جب غصے سے بولتے تھے پھر بھی زبان سے تعریف ہی نکلتی تھی، کیونکہ لفظ محمد کہہ کے ہی سرکار کو تعبیر کرنا ہوتا تھا، اور لفظ محمد جب کہتے تو ضرور تعریف اس کا ذکر ہو جاتا۔ تو میرے نبی علیہ السلام کی نسبت کا اثر جلوہ گر ہے پاکستان میں۔ دشمن نے بھی نام لینا ہے تو پاک اس کو ضرور کہنا ہے۔ پاکستان اگر وہ بھارتی ہندو جل کے بھی نام لے گا تو اس کو کہنا تو پاکستان پڑے گا، دنیا کے سامنے اس علاقے کی پہچان کروانے کے لیے کہ میں کن لوگوں کو خطاب کر رہا ہوں، میں کس ایریے سے گفتگو کر رہا ہوں، میری گفتگو کا رخ کس ملک کی طرف ہے، وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، ہمارے ملک کا نام لیتے ہوئے اسے پاکستان کہنا ہی پڑے گا۔ تو یہ کمال ہے میرے نبی علیہ السلام کی محبت کا کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم شریف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاثیر کا پہلو اس ملک کے نام میں موجود ہے۔ سرکار کے نام کا فیض پورے ملک میں کتنا ہوگا اس سے اندازہ کر لو کہ یہ نام بھی اس نسبت سے ہی بنا ہوا ہے، اس نام کے اندر اس نام کی تاثیر، اس نام کا جلوہ موجود ہے، جس بنیاد پر اب دیکھو
اگر اس پر سائبان میرے نبی علیہ السلام کی رحمت کی چھتری کا نہ ہوتا تو یہ کب سے مٹ چکا ہوتا، کب سے ختم ہو چکا ہوتا۔ بنا تھا، کچھ کہتے تھے سال بعد ختم ہو جائے گا، کچھ کہتے تھے نہیں 4 سال نہیں گزریں گے، کچھ کہتے تھے 1 دہائی نہیں گزرے گی۔ اس طرح کی بولیاں لوگ بولتے تھے، ان کے منہ میں مٹی پڑ گئی۔ پاکستان آج بھی ہے، انشاءاللہ قیامت تک رہے گا۔ یہ جو باقی رہے گا یہ میں رہنے کے لیے، برقرار رہنے کے لیے بنا تھا۔ اس کے نظریے میں جو لوگ چلے وہ مخلص بڑے تھے، ان کی کوششوں سے یہ مارز وجود میں آیا۔ اس بنیاد پر لفظ پاکستان اتنا مقدس لفظ کہ اس کے اندر ہمارے لیے اس چیز کو جو ہم درجنوں سینکڑوں اپنے مباحث میں اس کو بیان کر سکتے ہیں کہ ہم ایسے عظیم الشان لوگ ہیں پاکستان میں رہنے والے کہ رب ذوالجلال نے رہنے والا علاقہ بھی مقدس نام والا عطا فرمایا ہے۔ یہاں اس بات پر بھی تھوڑی سی بحث آئینی طور پر ہو سکتی ہے کہ پاکستان اس جگہ کو کہہ کے جو دائیں بائیں 7 ایریا لگ رہا ہے اس میں اور اس میں فرق کیا ہے کہ وہ پاک نہیں یہ پاک ہو گیا ہے۔ اب یہ باؤنڈریز جو ہیں ادھر اور ادھر درمیان میں تھوڑا سا فرق ہے، ادھر پاکستان نہیں ادھر پاکستان ہے۔ یہ چاروں طرف یہ کس بنیاد پر شرعی طور پر اسے پاکستان کہنا جائز ہو اور 2-4 کلومیٹر پار پاکستان کہنا جائز نہ ہو؟ آخر ایک لفظ بولا جاتا ہے عبارتوں میں، عہدوں میں، معاہدوں میں، ہر جگہ، تو ہر چیز کا ایک قانونی شرعی پس منظر بھی ہوتا ہے۔ تو کیا شرعی طور پر یہ باقی علاقوں کو ڈیگریڈ کر دینا کہ اس طرف جو ہے وہ باگا سے اس طرف جو ہے وہ پاکستان ہے، اس طرف پاکستان نہیں ہے، اس زمین کو پاک کیوں نہیں کہا جا رہا؟ حالانکہ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جو علت لیل ارض مسجدا و طہورا، کہ جب سے میں نے قدم رکھا ہے ساری زمین ہی مسجد بن گئی ہے۔ تو جب ساری زمین مسجد بن گئی ہے تو ساری زمین پاک بھی بن گئی ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جو علت لیل ارض مسجدا و طہورا، الارض سے مراد شرق و غرب، شمال و جنوب، عرب و عجم، پوری کائنات ہے۔ یہ 12 ربیع الاول شریف کا فیض ہے، اس نے ایک چپا بھی محروم نہیں رہنے دیا، ہر چپے کو تقدس عطا فرمایا ہے۔ ہر چپے پہ اگر میلاد کا جلسہ ہو تو کوئی عجیب بات نہیں، کیونکہ ہر چپے کو فیض ملا ہوا ہے۔ جو علت لیل ارض مسجدا و طہورا، ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا، اور ساری زمین مسجد ہی نہیں بنی، سرکار فرماتے ہیں طہور بھی ہے، ایک ہوتا ہے طاہر، ایک ہوتا ہے طہور، ان دونوں میں فرق ہے۔ طاہر ہے جو صرف خود پاک ہو، طہور ہے جو اوروں کو بھی پاک کر دے۔ تو فرمایا میرے لیے زمین میرے قدم سے مسجد بھی بن گئی، طہور بھی بن گئی۔ طہور کا مطلب کیا ہے؟ جب پانی نہیں ملتا اسی پہ ہاتھ مار کے تیمم کرتے ہیں تو طہارت بھی مل جاتی ہے، تو طہور بھی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا، آپ کی جلوہ گری ہوئی تو ساری زمین مسجد بن گئی، تو ساری مقدس ہو گئی، تو ساری پاری پاک کا لفظ بولنا چاہیے۔ تو یہ ایک مخصوص ایریے پہ تم کہتے ہو یہ پاکستان ہے، جبکہ پاک تو ساری زمین ہو گئی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے ساری زمین مسجد بن گئی، مگر محلے میں خاص جگہ کو مسجد کہا جاتا ہے۔ پاک ساری ہے، پاک ساری ہے۔ تم سے پوچھے گا کہ پیپل کالونی میں مسجد کہاں ہے، تو اور کسی بندے کے گھر کو آپ نہیں کہیں گے جہاں معین جگہ ہے اس کو تم کہو گے یہ مسجد ہے۔ حالانکہ پاک تو ساری ہو گئی، لیکن پھر بھی اس میں سے ایک معین جگہ اس کو مسجد کہا جاتا ہے، اور یہ اس امت کی شان ہے۔ رب نے ان کو عظیم کتنا بنایا ہے، محلے والے مل کے ایک پلاٹ کو مسجد کہتے ہیں، رب اسی کا کوٹا منظور کر دیتا ہے۔ اب اس پلاٹ کی شان ہے کہ اس کی طرف جو وضو کر کے گھر سے آئے گا ہر قدم پہ گناہ جھڑے گا، ہر قدم پہ نیکی ملے گی، ہر قدم پہ درجہ بلند ہوگا۔ تو اس پلاٹ کو مسجد کہنے کے لیے وحی نہیں اتری، وہ فیصلہ 1-2 بھائیوں نے کر لیا کہ ہمارا یہ پلاٹ مسجد ہے۔ شان کتنی دی سرکار کے صدقے امت کو، منظور یہ کرتے گئے کہ نقشے میں اتنی جگہ مسجد ہے، کوٹا رب نے منظور کر دیا کہ اس سے باہر کا مقام اور ہے، اس کے اندر کا مقام اور ہے، اس کے باہر کی حیثیت
اگرچہ جگہ وہ بھی پاک ہے مگر جس کو مسجد کا ایریا کہہ دیا گیا، اب یہاں جو رحمت ملتی ہے وہ اور طرح کی ہے۔ اس بنیاد پر میں یہ کہہ رہا ہوں ساری زمین مسجد بن گئی، ساری زمین میں تقدس آ گیا، مگر جب بر صغیر کے علماء و مشائخ نے مل کر بنارس سنی کانفرنس کے اندر 5000 علماء و مشائخ نے مل کر یہ فیصلہ کر لیا کہ اس نے ایریے پر ہم ایک ملک بنا رہے ہیں جس میں قرآن و سنت کا نظام نافذ کیا جائے گا، رب ذوالجلال نے ان کی اس نیت کی بنیاد پر من وجہ جیسے وہ ایک شہر جس کی زمین میں سے چند کنالیں معین کی محلے والوں نے اب دوسری زمین سے اس کا فرق بن گیا، دوسری زمین پہ جوتے لے کے چلتے ہیں، اس میں جوتے اتار کے چلتے ہیں، ایسے بنیاد من وجہ یہ ملک نہیں، یہ من وجہ مسجد اس انداز میں بنی ہے۔ اگرچہ زمین ساری پاک ہے مگر ولیوں نے خون دے کر محنت کر کے شہیدوں نے جس عظیم مقصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا کہ یہاں پر کملی والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام لانا ہے اور ان کا نظام چلانا ہے، اس بنیاد پر ان حدود کو معین کر کے دوسرے ایریاز کے مقابلے میں اس کو پاکستان کا نام عطا فرما دیا گیا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ہر چیز کی وضاحت موجود ہے۔ ہمارے مشائخ جب یہ نام رکھ رہے تھے یہ ساری چیزیں پیش نظر تھیں، اور آج شرعی نقطہ نظر سے کوئی اعتراض اٹھاتا ہے، ہمارے پاس اس کا جواب موجود ہے کہ سارا شہر پاک ہے مگر اس سے کہیں زیادہ پاک وہ جگہ جس کو مسجد کہہ دیا گیا ہے، اور اس کو مسجد کہنے میں کمال کردار علاقے کے لوگوں کا ہے جنہوں نے اس کو اللہ کے لیے وقف کر دیا، رب نے کوٹا منظور کر دیا، رب کی رحمتیں برستی سب پہ ہیں، مگر جو لیلۃ القدر کو ملک بنا تھا اس کا اپنا کوٹا ہے، جو اسلام کی خاطر بنا تھا اس کا اپنا کوٹا ہے، باقی جو پہچانے جاتے ہیں قبیلوں سے ذاتوں سے، افغانستان افغانیوں کا ملک، یہ ترکستان وہ ترک کا ملک، کردستان وہ کردی لوگوں کا، وہ سارے پیچھے ان کی ذاتیں قبیلے بولتے ہیں، لیکن پاکستان کے تعارف کے لیے تقدس بولتا ہے، طہارت بولتی ہے۔ اس بنیاد پر اس کا مسجد ہونے کا جو انداز ملکوں میں ہے من وجہ اس کے لیے رحمت الہی کے خاص کوٹے ہیں۔ اس واسطے یہ باؤنڈری جو بن گئی ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں، یہ 10 لاکھ شہیدوں کے خون سے بنی ہے، اس کی عزت بڑی ہے، اس کی ویلیو بڑی ہے، اس کا مرتبہ بڑا ہے۔ اس بنیاد پر اس کے اندر رہنے والوں کے لیے چھتری خاص قسم کی ہے، اس چھتری کی بنیاد پر اس کے رہنے والوں کے لیے جو زمین ہے اس زمین کو پاکستان سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہاں پر پھر سوال پیدا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں دیکھو فتنے ہو گئے، مہنگائی آ گئی، کیا کچھ نہیں ہو رہا، ادھر دوسرے موج کر رہے ہیں بھارت والے۔ اس کو پھر لا کے کھڑا کرتے ہیں ہمارے نظریے کے مقابلے میں کہ شاید بڑوں نے غلطی کر دی تھی محنت کر کے جو علیحدہ کیا تھا۔ آج ان چیزوں کے مقابلے میں بھی ہمیں لوگوں کا دماغ صاف کرنا ہے، جس بڑے مقصد کے لیے اسے حاصل کیا گیا تھا، اب کمی کوتاہی مقصد کی تو نہیں، کمی کوتاہی ہماری ہے کہ جس مقصد کے لیے بنایا تھا وہ مقصد بھول کے لوگ آگے پیچھے ہو گئے، تو مقصد پر تو آنچ نہیں آئے گی، مقصد تو سچا ہے، مقصد کو بھول جانے والوں نے بے وفائی کی، مقصد کو چھوڑ جانے والوں نے بے وفائی کی۔ اب دیکھو گھی کے اندر کتنی غذائیت ہے، گھی کے اندر کتنے وٹامنز ہیں اور گھی سے انسان کو کتنی صحت ملتی ہے، لیکن آگے بندے کی جو قوت ہاضمہ ہے اس کا بھی تو کردار ہے، اس کا بھی تو دخل ہے۔ اب جو بندہ مریل سا ہو، بیمار سا ہو، اسے آپ گھی کی نالیں دینا شروع کر دیں تو وہ مرنے کے قریب پہنچ جائے تو قصور گھی کا تو نہیں، گھی تو گھی ہی ہے، قصور اس کا ہے جس کے اندر ہاضمے کی طاقت ہی موجود نہیں۔ پاکستان گھی ہے، اگر اس کا استعمال کسی کی طبیعت پر گراں گزر رہا ہے تو وہ پاکستان کو کچھ نہ کہے، اپنے مزاج کا علاج کروائے، وہ اپنی طبیعت ستھری کروائے، وہ اپنے اندر صلاحیت پیدا کرے۔ پاکستان ابر رحمت، پاکستان گھی کے وٹامن سے بھرپور، اس پر کوئی انگلی نہ اٹھائے۔ یہ اعلیٰ مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، جس نے جو اس کی افادیت کو دیکھ نہیں رہے، جس میں صلاحیت نہیں کہ اس اعلیٰ مقصد سے استفادہ کر سکے،
وہ اپنی صلاحیت پر نظر ثانی کرے، اپنی حیثیت دیکھے۔ جیسے وہ شخص جو اندر سے بیمار ہو اور شکوے کرے کہ یہ گھی بندوں کو مار دیتا ہے، یہ بھینسوں کا دیسی گھی جو ہے یہ بڑا نقصان دہ ہے، اس سے بندے نڈھال ہو جاتے ہیں، تو اس کی یہ بات غلط ہوگی۔ وہ جس کے اندر صلاحیت نہیں، وہ اپنی حیثیت کے مطابق ہے، چونکہ میرا نظام خراب ہے، میرے اندر اتنی صلاحیت نہیں، میں کمزور ہوں، میری صحت خراب ہے، اس بات سے مجھے گھی راس نہیں آ رہا۔ گھی تو گھی ہی ہے۔ اس بنیاد پر آج جو قومیت و لسانیت اور صوبائیت اور مختلف مفادات کے چکروں میں پس کے پاکستان کے تقدس پر انگلی اٹھا رہے ہیں، وہ اپنا کسی حکیم سے علاج کروائیں، اور اچھا ہے دارالشفا مدینہ شریف چلے جائیں، اور وہاں سے جس وقت ماجون مدینہ کی ایک ڈوز لیں گے انہیں پتہ چلے گا کہ پاکستان تو اسی پھول کی خوشبو ہے جو پھول طیبہ کے گلزار میں کھلنے والا ہے۔ اس سلسلہ میں قرآن مجید برہان رشید کے اندر خالق کائنات جل جلالہ نے ہمیں ہمارے ملک کے اس لفظ کے تقاضے بھی بتائے تھے۔ آج دو چیزیں ہمارے حکمران جو باری باری اس کو چوستے ہیں، اور ہمارے بیوروکریٹ جو جن میں سے بہت سے دیمک کی طرح کرسیوں کو چاٹ رہے ہیں، اور ہمارے بہت سے ضرب فکر کے حامل دانشور جو مغرب اور انگریزوں کی بولی بولتے ہیں، یعنی ان کی فکر اپنی زبان میں لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں، ان کے لحاظ سے ہمارے لیے دو بڑے حوے پیش کیے جاتے ہیں، اور بالخصوص وہ گزشتہ جو پرویز مشرف کا دور تھا۔ ہر زمانہ چونکہ زمانہ ظاہری حیات کو نبی علیہ السلام سے اس سے دور ہوتا جا رہا ہے، جو بھی فتنہ آتا ہے پہلے سے بڑا ہی ہو کے آ جاتا ہے، اور پہلے کو لوگ بھول جاتے ہیں۔ اس صورتحال میں ہمارے لیے ہم نے اس وقت جب ہمیں جیلوں میں ڈالا جا رہا تھا، جس وقت پرویز مشرف کے خلاف پہلا جلوس لاہور کی سڑکوں پہ ہم نے نکالا تھا، اور اس کے وقت کے اس کے جابر نظام کے خلاف ناموس رسالت ایکٹ کی حفاظت کے لیے صدا بلند کی تھی، اور اس کی پھر نام نہاد روشن خیالی اور خواتین ایکٹ کے اس موقع پر ہر طرف اذان دی تھی، اور مختلف مراحل پر ان چیزوں کو واضح کیا تھا۔ اس وقت بھی کئی ایسے سکالر جو مغرب کے حوضوں میں کلی کر کے گلے صاف کر کے آ کے ہمارے سامنے تقریریں کر رہے تھے، اور کہہ رہے تھے بھائی دیکھو معیشت کہ تم ملاؤ دیکھتے نہیں ہو پاکستان بچے گا کیسے، یہ سب کو تم ناراض کر دینا چاہتے ہو، کھائیں گے کہاں سے، پیئیں گے کہاں سے، ایڈ کون دے گا، اور ہمارا گزارا کیسے ہوگا، تم اتنے سخت لہجے سے امریکہ کے خلاف بولتے ہو، اور اسرائیل اور برطانیہ اور سب کی ایسی تیسی کرتے ہو، وہ لوگ تجارت بند کر دیں گے، ہمارا گزارا کیسے ہوگا۔ تو ہم نے اس موقع پر بھی کہا تھا یہ تم آج اعتراض کرتے ہو، آج تشویش ظاہر کرتے ہو، ہمارے قرآن نے صدیوں پہلے یہ تشویش دور کر دی تھی۔ خالق کائنات جل جلالہ کا فرمان ہے قرآن مجید برہان رشید میں سورہ توبہ میں، جب فرمایا تھا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا، فرمایا یہ مشرک پلید ہیں اور یہ مسجد حرام کے قریب نہ آئیں۔ تو سوچ پیدا ہو رہی تھی اگر ہم انہیں قریب نہیں لگنے دیں گے تو تجارت کس سے کریں گے، تو پھر تو ہمارا مندہ ہو جائے گا، ہم جئیں گے کیسے۔ یہ منافقین مسلمانوں کو یہ تشویش دلانا چاہتے تھے کہ اتنا سخت لہجہ تم نے اختیار کر لیا، ان کو پلید کہنا شروع کر دیا مشرکوں کو، تو رب ذوالجلال نے آیت نازل کی اور پاکستان اور پاک لوگوں کو ہمیشہ کا قانون بتا دیا۔ کیا فرمایا؟ ان خفتم عیلہ فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء، اگر تمہیں عیلہ کا خطرہ ہو، عیلہ کیا ہے؟ سارے مفسرین نے لکھا کہ تجارت رک جانے پر مندہ، کہ چونکہ بائیکاٹ کر رہے ہیں کہ مشرک پلید ہیں وہ نہ آئیں،
مسجد حرام میں، تو منافق کہتے تھے پھر ایلا آ جائے گا، پھر اقتصادی مسئلہ بن جائے گا، معیشت کا بحران پیدا ہو جائے گا، پھر ٹریڈنگ میں کمی آ جائے گی۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا ان خفتم ایلا، اگر تمہیں بھوک کا خطرہ ہے کوئی بات نہیں، فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء، رب چاہے گا تو اپنے فضل سے تمہیں مالا مال کر دے گا۔ فسوف یغنیکم اللہ، اللہ تمہیں غنی کرے گا، من فضلہ، اپنے فضل سے۔ اب اگر آج کوئی ایسی باتوں کو معاذ اللہ کہ طفل تسلیاں ہیں تو پھر تو وہ منکر قرآن ہے۔ قرآن نے کہا یہ بھوک کا ڈراوا دے کر اے مسلمانوں تمہیں موم کرنے والے سن لیں، ان خفتم ایلا فسوف یغنیکم اللہ من فضلی ان شاء، رب نے چاہا تو وہ اپنے خزانہ غیب سے سب کچھ عطا فرما دے گا۔ لہذا تم کوئی تشویش محسوس نہ کرنا کہ اگر ہم یہ نظریہ لے کے چلے تو پھر کیا بنے گا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، پاکستان میں معیشت کے جو مسائل ہیں، جو قحط ہے، جو مختلف طرح کی شارٹیج چیزوں کی ہوتی ہے، وہ ان لوگوں کی وجہ سے ہے جو مغرب کے پالتو، امریکہ کے ہواری اور برطانیہ کے ایجنٹ، ان کی نحوستوں کی وجہ سے معیشت میں کمی آتی ہے، اور ان کی غلطیوں کی وجہ سے خمیازہ دوسروں کو بھی بھگتنا پڑ جاتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم اگر یہ آفتیں پیچھے ہٹ جائیں تو پاکستان اپنے قدموں پر ایسے وسائل رکھتا ہے کہ یہ دنیا پر ثابت کرے گا کہ پاکستان دنیا میں سے کسی طاقت کی ایڈ کا محتاج نہیں، یہ مدینے والے کی ایڈ پہ پلنے والا ہے۔ لہذا معیشت اور اس بحران کے لحاظ سے ہمیں کوسنے والے کہ یوں کرو ورنہ بھوک آ جائے گی، امریکہ کی یہ بات بھی مانو ورنہ مر جاؤ گے، ورنہ بھوک آ جائے گی، ورلڈ بینک یہ سب کچھ اس کو سامنے رکھو ورنہ یہ ہو جائے گا، تو ہمیں تو قرآن نے بتایا ہے ان خفتم ایلا فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء۔ تو پاکستان میں پرابلم کیوں ہے کہ پالیسی پاک نہیں رہی، پالیسی پاک ملک میں پلیتوں کی آ گئی ہے، اور پلیتوں کی پالیسی ان کے پالتو لے کے پاکستان میں آ گئے ہیں۔ پاکستان کا مسئلہ حل تب ہوگا جب پاکستان کی پالیسی وہ ہوگی جس پر اس کو بنایا گیا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن و سنت ایک سمندر ہے اور پاکستان مچھلی ہے، اب مچھلی کو سمندر سے پانی سے باہر نکالو تو تڑپتی رہے گی، کبھی بھی پاکستان کی بے چینی اسلام کے بغیر ختم نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ مغرب کی پڑیا دے کر پاکستان کو گہری نیند سلا دیا جائے تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ اس مچھلی کے لیے طیبہ کی ہوا بھی ضروری ہے، وہ سمندر بھی ضروری ہے، قرآن و سنت کا نظام ضروری ہے۔ مچھلی کو پانی سے باہر رکھو اور چاہو کہ اس کا مسئلہ حل ہو جائے، تڑپتی رہے گی، پانی میں رکھو گے تو مسئلے حل ہوں گے۔ پاکستان میں جتنے بھی مسائل ہیں وہ مہنگائی کے ہوں، امن و امان کے ہوں، وہ مختلف جہاد کے ہوں، سارے مسائل کا حل اس مچھلی کے لیے ہے کہ اس کو قرآن و سنت کا پانی دے دیا جائے، اس میں رکھ دیا جائے، اور اگر اس پانی سے باہر رکھ کے امریکہ اس کو کوئی علاج کرنا چاہتا ہے اور کوئی علاج اگر کروانا چاہتا ہے تو یہ سب خام خیالی ہے، کیونکہ لفظ پاکستان کا ہم سے یہ تقاضا ہے کہ اس مچھلی کو اس پانی میں رکھا جائے جو پانی رب ذوالجلال نے عرش سے نازل فرمایا ہے۔ دوسری دھمکی جو دی جاتی ہے اس کے پیش نظر بھی آج پالیسی اندرونی محاذ پر بھی خراب، بیرونی خارجہ پالیسی بھی خراب ہے۔ اندرونی محاذ پر کیا تھا؟ ہمیں پالیسی قرآن نے دی، الذین ان مکنہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ اللہ فرماتا ہے جن لوگوں کو ہم زمین پہ حکومت دے دیں، کنٹرول دے دیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا وہ نماز قائم کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ اچھائی کا حکم دیتے ہیں، وہ برائی سے روکتے ہیں، یہ ان کی شان ہے۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ،
اور اللہ کے لیے انجام امور کا، پھر عاقبت اچھی ہے۔ اور اگر اللہ کہتا ہے جن کو ہم حکومت دیں وہ نماز قائم کرتے ہیں، صرف خود ہی نہیں پڑھتے، نظام بھی پورا لاتے ہیں، زکات بھی دیتے ہیں، خود ہی نیک نہیں اوروں کو بھی نیک بناتے ہیں، یہ پالیسی ہے پاکستان کے نظریے کی جس پر پاکستان بنا تھا۔ اور آج معاذ اللہ ہمارے کچھ لوگوں نے کیا سمجھ لیا کہ جن کو زمین مل جائے وہ شرابی بن جائیں، وہ بدکار بن جائیں، وہ لٹیرے بن جائیں، وہ نسلوں تک اپنے بینک بیلنس بھر لیں، وہ ملک بیچیں، ملک فروخت کریں، وہ جو چاہے کرتے پھریں، تو پھر بھی رحمتیں برسیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے لیے جو پالیسی ہے وہ یہ ہے، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ لہذا ہمارے ملک کے حکمرانوں کو رحم کرتے ہوئے پاکستان کے باشیوں پر اس پالیسی پر ملت کو لانا چاہیے، اور یہ اگر آئے گا اس کے بعد کوئی مسئلہ ایسا ہے ہی نہیں کہ جس کو مسئلہ کہا جائے اور جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہوں۔ انشاءاللہ ایسا ابر کرم برسے گا، ہر ایک کی جلن، پیاس، اضطراب، بے چینی سب ختم ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر گھر مسرور ہو جائے گا۔ اس مقام پر خارجہ پالیسی کے لحاظ سے لوگ کہتے ہیں اگر ہم نے بات نہ مانی تو ہمیں کوئی جینے نہیں دے گا، حملہ ہو جائے گا، ہم مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ رب ذوالجلال نے سورہ مائدہ میں ایسے لوگوں کا ذکر کیا۔ آج تو دیکھو نا، 1.5 ارب، اور جس وقت چند سو چند ہزار لوگ تھے، اور پھر بالآخر 1 لاکھ تک پہنچے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان 1,24,000 کم و بیش تھوڑے تھے، اس وقت بھی وہ پاورفل تھے، اور منافق سوچتے تھے باتیں، لیکن مسلمان پختہ تھے۔ اور رب ذوالجلال فرما رہا تھا فَتَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ۔ یہ ہے قرآن سورہ مائدہ، اور یہ ہے ہمارے ایمان کی شان کہ اس میں ہمارا ہر مسئلہ بیان کر دیا گیا ہے۔ اس وقت آج کے حالات کو واضح کر دیا گیا تھا۔ اللہ فرماتا فَتَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، تم دیکھو کہ ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے، بیماری ان سے کیا کرواتی ہے؟ یسارعون فیہم، وہ یہود و ہنود کے ساتھ پیار میں جلدی کرتے ہیں، ان کی ہر وقت تڑپ ہے کہ ہماری دوستی ہو جائے، ہر وقت وہ چاہتے ہیں ہمارا غیروں کے ساتھ پیار ہو جائے، اٹھنا بیٹھنا ہو جائے۔ اب دیکھو آج لوگ ایک ایک تصویر پر رشک کرتے ہیں کہ میرا فلاں امریکی کے ساتھ میری تصویر ہے، اور پاکستان کی کچھ ہوا باختہ خواتین جو مختلف عہدوں پہ فائز ہوتی ہیں، اور ویسے ہی وہ ننگے انسانیت ہیں، اور پھر ان دشمنوں منکروں کے ساتھ ہاتھ ملاتی ہوئی پاکستان کی غیرت کو خاک میں ملانے کی کوشش کرتی ہیں، اور اس پر فخر کرتی ہیں۔ اور یہ ایسی خطرناک حکومتوں کے کام ماضی میں رہے، آج بھی ہیں، جبکہ ہمارے لیے تو مردوں کے لحاظ سے بھی کہا گیا فَتَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، یسارعون فیہم، وہ چاہیں گے، وہ جلدی کرتے ہیں کہ ہماری یہودیوں عیسائیوں کے ساتھ دوستی ہو۔ اور پھر دوستی کی دلیل کیا دیتے ہیں لوگ جب کوستے ہیں کیوں دوست بنے ہو یہودیوں کے، عیسائیوں کے دوست تم کیوں بنے ہو؟ یاد رکھنا وفود کا نظام، اس کی اجازت نبی علیہ السلام نے دی ہے، وفد آئے وفد جائے، مختلف ممالک کا، مختلف لوگوں کا، اس کی شریعت میں اجازت ہے۔ وفود کا آنا اور ہے، دوستی بڑھانا اور ہے، اور دوستی میں پھر اپنے دین کو بھول جانا اور ہے۔ اس صورتحال کے اندر آخری جو خطبہ تھا میرے نبی علیہ السلام کا، فرمایا تھا عجیز الوفدہ، صحابہ جیسے میرے ظاہری حیات میں وفد آتے رہے غیروں کے، یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے، وفود کا تبادلہ ہوتا رہے، وہ علیحدہ بات ہے جس کی اجازت ہے، لیکن جو اپنے دین کو پس پشت ڈال کے آج
دوستی بڑھائی جاتی ہے، اللہ فرماتا ہے یہ بیماری کا سبب ہے، فی قلوبہم مرض یسارعون فیہم، ان کے بارے میں جلدی کرتے ہیں اور دلیل کیا دیتے ہیں کہ دوستی ضرور چاہیے، یقولون نخشى ان تصیبنا دائرہ، ہمیں ڈر ہے کہ اگر ہم نے دوستی نہ کی تو وہ ہم پہ حملہ کر دے گا۔ دیکھو قرآن، نخشى ان تصیبنا دائرہ، دوستی ہونی چاہیے، کہتے ہیں امریکہ سے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے، ہندوؤں سے، نخشى ان تصیبنا دائرہ، کہ اگر نہیں کریں گے تو ہمیں دائرہ پہنچے گا، فضائی حملہ ہو جائے گا، ہمیں مصیبت آ جائے گی، ہمیں آفات آ کر اپنے پنجے میں گرفتار کر لیں گی۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا سن لو، فَأَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ۔ تو ایسے لوگوں، بیماری والے لوگوں کی بات نہ ماننا، کچھ نہیں تمہیں ہوگا۔ أَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، قریب ہے کہ رب فتح لے آئے گا، او امر من عندی، یا کوئی امر لے آئے گا، فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسہم نادمین، تو وہی جو دوستی کی دلیلیں گڑ رہے تھے سر چھپانا شروع ہو جائیں گے، پریشان ہوں گے، پشیمان ہوں گے، ہم کیا کہتے تھے، ہو کیا گیا ہے، ادھر تو جل تھل ہو گئی ہے، اسلام کس انداز میں آ گیا ہے، کیسی فتح ہو گئی ہے، لہذا آج مرجھائے ہوئے لوگ، آج مایوس حکمران اور آج مایوس دانشوروں کا طبقہ جو امریکی غلامی کا سبق اس ملت غیرت مند امت کو دینا چاہتے ہیں، وہ دن آئے گا ان کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی، پشیمان ہوں گے اور شرمندگی ان کو ہوگی، اس واسطے کہ رب ذوالجلال کا یہ فیصلہ ہے، فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، یہ قرآن کا فرمان ہے کہ جب سیلاب آتا ہے اوپر جھاگ ہے نیچے پانی ہے، دیکھنے والوں کو جھاگ نظر آتا ہے، پانی نظر نہیں آتا، پانی پہ جھاگ غالب ہے، جھاگ اوپر ہے پانی نیچے ہے، جھاگ باطل ہے پانی حق ہے، قرآن کہتا ہے فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، وقت آئے گا جھاگ اڑ جائے گا اور پانی پھر بھی باقی رہ جائے گا۔ اس واسطے آج کی مغرب کی حرکتیں، ان کے کرتوت، ان کی دہشت گردی، مسلم امہ پر ان کے حملے اور یہ ساری چیزیں سوائے جھاگ کے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسلام خاموش پانی ہے جو زمین کا وارث ہے اور جو انسانیت کے لیے مفید ہے اور جو قیامت تک کے لیے انسان کو نوازنا چاہتا ہے، یہ خاموش ہے۔ اب جھاگ کو دیکھ کر کوئی جھاگ کا کلمہ نہ پڑے اور جھاگ کو دیکھ کر کوئی جھاگ کی غلامی نہ کرے۔ امریکہ جھاگ، برطانیہ جھاگ، اسرائیل جھاگ، یہ بھارتی سازشیں سے یہ سب جھاگ ہے، اور جو حقیقت ہے پانی وہ مسلمان ہے، وہ اسلام ہے، اور انشاءاللہ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، پھر ظلمت رات کی سیما پاک ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ پاکستان کا معنی و مفہوم آپ نے سنا، یہ اس کی ایک قسط ہے، اور افسوس ہوگا کہ زندگی پاکستان میں گزر جائے اور پاکستان کا معنی ہی نہ آتا ہو، پاکستان کا مفہوم ہی نہ آتا ہو۔ اس واسطے گلی گلی، محلے محلے یہ پیغام پہنچانے کی ضرورت ہے، اور ہر جگہ اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ ہم پاکستان سے پیار کرتے ہیں کہ یہ اسلام کی تعلیمات کا ایک عکس ہمیں اس میں نظر آیا، ہمارے اسلاف نے محنت کی اور یہ بنا، یہ چلتا پھرتا یہ لفظی ہمارا نظریہ ہے، اور دنیا کے ملکوں کے ناموں کے اندر یہ نام بھی اسلام کی تبلیغ ہے، اور یہ ان صدیوں میں آج بھی لوگوں کو بتا رہا ہے اسلام زندہ دین ہے، زندہ مذہب ہے، کیونکہ پاکستان کا لفظ تو زندگی کو ظاہر کر رہا ہے کہ اتنی صدیوں کے گزر جانے کے باوجود حضرت محمد عربی
صلی اللہ علیہ وسلم کے متوالوں نے اٹھ کے باطل کو تے کیا اور تخت و تاج جو ہے ان کے پھینک دیے، استعمار کی دوڑیں لگا دی اور سامراج کو بھاگنے پہ مجبور کر دیا، اور ہندو دنیا کو ناکوں چنے چبا کر ان آخری احود کے اندر بھی ان غلاموں نے لوہا منوایا ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کل بھی نواز رہی تھی اور آج بھی غلاموں کو نواز رہی ہے۔ ہمارا کل کا موضوع بھی بڑا اہم موضوع ہے، فکر انگیز اور عملی، داڑھی چہرے کا نکھار۔ دوسروں کو بھی دعوت دیں، اس موضوع میں شرکت کریں، وقت پہ پہنچیں، اور اپنی اس بات پہ آج اس پاکستان کے معنی مفہوم کی تقریر کو ختم کر رہا ہوں۔ خدا کرے نہ خم ہو سرے وقار وطن، اور اس کے حسن کو اندیشہ ماہو سال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے رہیں برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ یا الہ العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل، آزادی کے شہیدوں کو فردوس میں بلند مقام عطا فرما، آزادی کے مجاہدین اور قائدین کی خدمتوں کو اپنے دربار میں قبول فرما۔ یا اللہ، جتنے حضرات و خواتین نے پاکستان کی تحریک میں حصہ لیا، سب کو فردوس میں بلند مقام عطا فرما۔ یا الہ العالمین، جتنے لوگوں نے ہجرت کی ان کو ہجرت کا اجر عظیم عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے اس ملک کو ہر آفت سے محفوظ فرما۔ یا اللہ، پاکستان کو ہر فتنے سے محفوظ فرما، پاکستان کے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما، پاکستان کو صالح حکمران عطا فرما۔ یا الہ العالمین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل، ہماری اس نشست کو اپنے دربار میں قبول فرما۔ حاضرین جہاں کہیں سے چل کے آئے ہیں، تمام حضرات و خواتین کو اجر عظیم عطا فرما، اور ہر قدم پہ لاکھوں ثواب عطا فرما۔ یا الہ العالمین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل، ہمارے اس فہم دین کورس کو اپنے دربار میں قبول فرما۔ اس کورس کے ذریعے سے ہم جن حقائق کو آشکارا کر رہے ہیں، اے اللہ، اس کی برکتیں پورے ماحول کو عطا فرما۔ گزشتہ دن مولانا محمد اعظم اشرفی صاحب نے تحقیق رفع یدین کے موضوع پر میرے مولا جو شاندار مقالہ پیش کیا، ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرما، اور تمام سننے والوں کو یہ پیغام آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل، پاکستان کو استحکام عطا فرما، عالم اسلام کو اتحاد و اتفاق عطا فرما، مسلمان دنیا میں جہاں کی مجبور و مظلوم ہیں ان کو جبر و ظلم سے نجات عطا فرما۔ یا الہ العالمین، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل، اس عشرہ مغفرت میں ہماری مغفرت فرما، بخشش فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، ہمارے روزے قبول فرما، ہماری نمازیں قبول فرما، ہمارا فہم دین کورس مقبول فرما۔ یا الہ العالمین، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ، میرے والدین کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، غازی ملت ملک ممتاز حسین قادری کو رہائی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ یا الہ العالمین، ہمارے آج کے میزبان مرزا محمد آصف ساجد برادرز جو ہیں، ان کی اس کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرما۔ یا اللہ، اس کا ثواب ان کی والدہ مرحومہ کو، بھائی مرحوم کو اور ہمشیرہ مرحومہ کو پہنچا۔ یا الہ العالمین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کی طفیل، تمام میزبانوں کو اجر عظیم عطا فرما۔ حاجی طارق بھٹی صاحب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، ان کے بیٹے کو شفا عطا فرما۔ یا الہ العالمین، جتنے لوگوں نے مختلف دعاؤں کے لیے کہا ہے، سب کو شفا عطا فرما، سب کی حاجتیں پوری فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد